چلیں جی، اور جو بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ بھی خطرہ منڈلا رہا ہے کہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی قلت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی مہنگائی سے نہیں بچ سکی ہیں، مہنگی ہو رہی ہیں۔ ملک بھر میں دل، بلڈ پریشر اور دیگر جو امراض ہیں، کینسر جیسے امراض ہیں، ان کی دواؤں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور مہنگی ہونے والی ادویات میں انجیکشن، گولیاں، سیرپ شامل ہیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ جو ڈریپ ہے، اس نے نئی ادویات کی زیادہ سے زیادہ قیمتوں کا باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کینسر کے علاج کی نئی رجسٹرڈ دوا کی قیمت 8,46,857 روپے، اور جو دما کے انہیلرز ہوتے ہیں ان کی قیمت 1,390 روپے، ہیپیٹائٹس کے انجیکشن کی قیمت 10,275 روپے، ملیریا کی دوا کی قیمت 1,700 روپے مقرر کی۔ اندازہ کیجئے تو پھر دوائیں بھی اب وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ اب وہ بڑوں کی پہنچ سے بھی دور ہو گئی ہیں، مریضوں کی پہنچ سے دور رکھ رہے ہیں، مریضوں کی پہنچ سے دور، موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن آج کل جینا بھی مہنگا اور مرنا بھی مہنگا، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں، ریاست اور حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرز پہ تو ریلیف دے، لیکن آپ میڈیکل سٹور پر سر درد کی بھی دوا لینے کے لیے جائیں تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ اس کے ریٹس کتنے بڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی، عوام اب اس پر بھی احتجاج کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں عوام ان بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دوائی اتنی مہنگی ہے، جو دوا 300-400 روپے کا ملتا ہے وہ ابھی 700-800 روپے مل رہی ہے۔ دوائیاں لے لیں یا گھر کا کھانا لے لیں یا کرایہ دے دیں، کچھ ہی نہیں ہو رہا ہے، ابھی اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ صحیح ہے، اگر جو 2,000 کی چیز ہے اس پہ 300 روپے ٹیکس اگر کسٹمر دے گا تو وہ باقی کیا کرے گا؟ 5,000 والی دوائی ہے وہ میرا خیال 15,000 کی ہو گئی ہے، 10,000 کی ہو گئی ہے۔ جو کینسر کی میڈیسن ہے وہ میں نے دیکھا 1 لاکھ کی تھی، وہ 2.5 لاکھ کی ہو گئی ہے۔ پہلے تو لوگ مر رہے ہیں، اس کے بعد اب جو میڈیسن انہوں نے لینی ہے نا لوگوں نے، وہ بھی انہوں نے مہنگی کر دی۔ ادویات جتنی بھی تھی نا اس وقت 40% سے 50% تک مہنگی ہو چکی ہے۔ غریب آدمی جو پہلے اگر ایک ہفتے کی دوائی لے کر جاتا تھا وہ 2 دن پہ آ گیا ہے۔ پہلے یہ جو 1 ہفتے کی 1,000 روپے کی آتی تھی، اب جو ہے نا 2,000-2,500 کی 1 ہفتے کی آ رہی ہے، 15,000 ٹوٹل تنخواہ ہے۔ اپنی دوائیاں لیں، بچوں کا پیٹ پالیں، یہ کیا کریں؟ گھر والوں کی دوائی لینے آیا ہوں، جو 500 کی لیتا تھا وہ 1,500 کی ہو گئی ہے۔ اب تو دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لیں۔ اچھا جی، اب ایک تو یہ سلسلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پشاور کی بات کریں تو وہاں پر لائف سیونگ یعنی کہ زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں وہ پھر ناپید ہو گئی ہیں۔ کینسر، شوگر، امراض قلب، بلڈ پریشر اور مرگی سمیت درجنوں دوائیں مل ہی نہیں رہیں، اور شہری اس پر پریشان ہیں، اور بلیک میں ڈبل سے زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو کلیکشن نظر آ رہا ہوگا نا کہ نایاب ہونا، پھر بلیک میں ڈبل پہ ملنا، کون کر سکتا ہے؟ مافیاز آر ایوری ویئر۔ ظفر اقبال مزید بتا رہے ہیں اس پہ۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی جان بچانے والی ادویات میں 40 سے زائد اقسام ایسی ہیں جو کہ اس وقت ان کی قلت ہے یا ناپید ہو چکی ہے، مارکیٹ میں وہ ادویات دستیاب نہیں۔ ہم LRH روڈ پر ایک میڈیسن شاپ میں موجود ہیں اور یہاں پر ان کے اونر سے پوچھیں گے کہ یہاں پر کون کون سی ادویات ہیں جن کی قلت پیدا ہوئی ہے۔ پورے پشاور میں جتنی بھی کامن میڈیسن ساری شارٹ ہے، جیسے کہ ایپیلیپسی کے لیے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اگر وہ مریض ایک دن بھی نہ کھائے تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کے لیے جو ان کو میڈیسن چاہیے ہوتی ہے، اس کے ڈراپس آتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، وہ بھی شارٹ ہے۔ 4-5 ماہ ہو گئے ہیں اور لوگ ان کے جہاں پہ ملتی بھی ہے تو بلیک میں بکتی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی جیسے ٹیگرال ہو گئی، سیزونل ہو گئی، ٹیرل ہو گئی، یہ ساری شارٹ ہے، یہ دماغ میں مطلب کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کارڈنیٹ ہے وہ بھی شارٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ کے لیے کوپلائیوکس ہے، پلائیوکس ہے، یہ بھی مکمل طور پہ شارٹ ہے، نہیں ملتی۔ اگر مارکیٹ میں جائیں اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ بلیک میں بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائڈوٹریکسیٹ ہے، یہ کافی ٹائم سے شارٹ ہے، بہت اگر آتی بھی ہے تو بہت کم آتی ہیں، پھر مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ان میں زیادہ تر ادویات جو ہے وہ دماغی امراض یا اعصابی امراض میں استعمال ہوتی ہے، یا دل کی امراض، جو کہ دونوں انتہائی شدید قسم کی بیماریاں ہیں، اس میں استعمال ہونے والی ادویات ہے۔ جو لوگ ریگولر میڈیسن استعمال کرتے تھے وہ اب ریگولر میڈیسن استعمال نہیں کر سکتے، اور زیادہ تر مریض جو ہے جن سے ہماری بات ہوئی تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن میڈیسن لینے پر مجبور ہے، کیونکہ ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔
جی یعنی جہاں جہاں عوام سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کس طرح تنگ جہاں کیا جا رہا عوام ہے، وہاں مسائل، وہاں مسائل اور مسائل بھی کریٹ کردہ کن کے جو خود اس سے نہیں گزرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس وہ وسائل بھی ہیں، ان کے وہ آمدن بھی ہے، لیکن ایک عام آدمی جو 25,000 کما رہا ہے، جو 30,000 اور زیادہ سے زیادہ اب تو کم سے کم تنخواہ 32 کر دی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارا طبقہ ایسا ہے جس کی 32,000 ابھی بھی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے سروائیو کریں؟ ان کے جہاں پر بلز ہی اتنے آ رہے ہوں تو وہاں پر صورتحال کہاں جائیں؟ اچھا اب لاڑکانہ سے، کیونکہ دواؤں سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے، لاڑکانہ میں محکمہ صحت کی اینٹی ملیریا سرکاری جو ٹیبلٹس ہیں وہ سرعام میڈیکل سٹورز پر فروخت کی جا رہی ہیں، اور ملیریا کے مرض میں مبتلا مریض سرکاری ٹیبلٹس پر میڈیکل سٹور سے مہنگے داموں میں سے خریدنے پر مجبور ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بابو اقبال لاڑکانہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابو اقبال بتائیے بھائی، یہ تو مفت میں ملنی چاہیے، اب وہ بھی بک رہا ہے یہاں پر سرکاری یہ جو ٹیبلٹ ہے میڈیکل سٹورز پہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسے ٹیم تھی جو سروے کر رہی تھی، وہاں سے شکایت ملی کہ جی ملیریا ٹیبلٹ جو ہے وہ بازار میں مل رہی ہے، تو اس پہ جب دیکھا تو وہاں 2 میڈیکل اسٹور برابر تھے جن پہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک 700 روپے میں جو ہے 3 دن کا ڈوز جو ہے وہ سیل کر رہا تھا، ایک 900 روپے میں، اور بے تحاشا لوگ خریدے تھے کہ یہاں ملیریا کی اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا وہ مریض موجود ہیں، اور یہ وہ ہے جس پہ ناٹ فار سیل لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سیل کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہم خرید کے لے کر آتے ہیں، یہاں ہول سیل کی دکانیں ہیں، وہ ہول سیلر جو ہیں وہ ایک نہیں بلکہ کئی ہول سیلر ہیں جن کے پاس یہ موجود ہے۔ اب یہ ظاہر ہے اینٹی ملیریا کی جو ہے ٹیبلٹ جو باہر سے امداد کے طور پہ آئی ہوئی ہے، غیر ملکی ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت ہیں۔ مطلب یہ امداد میں آئی تھی یہ دوائیں، یہ بیچی جا رہی ہیں اب سٹورز پر؟ جی بالکل بیچی جا رہی ہیں، اور بلکہ گورنمنٹ کی جانب سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے پوچھا جائے، انکوائری کی جائے کہ بھئی کہاں سے خریدی ہے اور یہ تمہیں کون دے کر گیا ہے اور تم کیوں بیچ رہے ہو، جبکہ اس پہ لکھا ہوا بھی یہ ناٹ فار سیل، اور اتنا مطلب یہ کر رہے ہیں کچھ اندازہ ہی نہیں۔ وہ کہیں گے جی ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، انگریزی میں لکھا ہوا، اردو میں نہیں لکھا ہوا، تو ہماری مرضی ہم مرضی کریں۔ یعنی کہ ایک تو سرکاری دوائیں جو فری آف کاسٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ بک رہی ہیں، اور جو امداد میں دوائیں آئی ہیں، ظاہر ہے بہت کچھ امداد میں سامان آیا حالیہ سیلاب کے دوران، وہ بھی ان سٹورز پر بک رہا ہے۔